بندے نے منایا اللہ کو منایا. وہ بندہ بڑا رویا عمر کے لیے، بہت رویا. نظام الدین شروع میں جنگل تھا، جنگل تو اللہ دیا کہ ٹھیکیدار تھا جنگل کا، برات کو پہرا داری کرتا تھا کہ کہیں چوری تو نہیں ہو رہی، لکڑی تو نہیں کاٹ رہا کوئی. تو اس نے آدھی رات رونے کی آواز سنی کہ کوئی رو رہا ہے آدھی رات کو. تو آواز کی طرف وہ چلتا گیا. اس نے کیا دیکھا، مولانا رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں بڑے رو رہے ہیں. تو وہ جانتا تھا ان کی مسجد میں نماز پڑھنے آتا تھا. تو اس نے پوچھا کہ مولانا کیا ہو گیا، آپ کیوں رو رہے ہو؟ آدھی رات ہے، تنہائی ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو مولانا رحمۃ اللہ نے فرمایا اللہ دیا تو کہتا ہے کہ میں جنگل کا ٹھیکیدار ہوں، میرے پاس فرصت نہیں ہے، اور یہ دلی کے تاجر کہتے ہیں کہ ہمارے بھی بچے ہیں، ہمارے پاس بھی فرصت نہیں ہے. تو یہ میرے نبی کا دین ہے، میں اس کو کس کے حوالے کروں؟ مجھے یہ چیز رلا رہی ہے، اس لیے رو رہا ہوں. تیرے پاس فرصت نہیں ہے، دلی کے تاجروں کے پاس فرصت نہیں، ان کو بیوی بچوں کے تقاضے ہیں. تو یہ میرے نبی کا دین ہے، میرے نبی کا دین ہے، تو اس کو کس کے حوالے کروں؟ یہ چیز رلا رہی ہے مجھے، اس لیے رو رہا ہوں. کس کے حوالے کروں؟ فرد کے لیے وہ بندہ رویا ہے، فرد کے لیے. یہ اتنے مجمع ایسے نہیں بنے، یہ ملکوں میں کام ایسے نہیں گیا. جہاں صحابہ کے قدم لگے وہاں آج کی صدی کے عام مسلمانوں کے قدم لگے، یہ قدم ایسے نہیں لگے. جہاں صحابہ پھرے سرزمین پر، خشک و تر پر، جنگلوں میں، جہاں صحابہ گئے، اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے عام سے عام مسلمان کو وہاں پھرایا ہے. 5 سال پہلے ہم میڈاگاسکر گئے تھے. میڈاگاسکر کا جو صدر مقام ٹناناریوو، جماعت اتری، جماعت آئی، ساتھی سے استقبال کیا. تو پہلا گشت کیا ہم نے ٹناناریوو میں، پہلا گشت. تو گشت کرتے کرتے شکر کا سجدہ کیا اللہ کو، گشت کرتے کرتے کہ اللہ تیرا احسان ہوا، تیرا فضل ہے، اور تیری توفیق شامل حال ہو. نہیں وہ سرزمین کہاں مقدر ہوتی ہے جہاں صحابہ کے قدم لگے. جس سرزمین کو صحابہ نے اپنے قدموں سے معطر کیا، آج بھی خوشبو ہیں، آج بھی ان کے صفات کے لوگ ہیں جو زندگی بسر کر رہے ہیں. تو آج کا مسلمان پہنچا، اللہ آج کے مسلمان کو لے کے گیا، عام سے عام مسلمان کو، عام سے عام پاؤں سے رکشہ چلاتے ہیں. امریکہ سفر ہوا، وصولی دینے کے لیے خرچ اور پیسے نہیں تھے، لیکن جس دن ٹکٹ ہے اور جس دن جانا ہے تو بستر گندے پر ہے. عقلیں حیران، نظریں حیران، چہرے تعجب میں، یہ کیسے چلا گیا، یہ کیسے جا رہا ہے، یہ کیسے جا رہا ہے. تو اس کے پاس تو وصولی دینے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے، مالی اعتبار سے کمزور تھا، ہر اعتبار سے کمزور ہے، ہر اعتبار سے. لیکن داعی کا جو معاملہ ہے وہ براہ راست اللہ سے ہے، اللہ سے. اللہ جب فیصلہ کرتا ہے کہ کام لینا ہے اللہ، تو سارے اسباب، سارے راستے اللہ بناتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. تو راستے اللہ کی طرف سے بنتے ہیں، بندہ کام نہیں کرتا، اللہ کام لیتے ہیں. اس لیے کبھی ذہنوں میں، خیالوں میں یہ باتیں نہ ہوئیں کہ میں کر رہا ہوں، میں کام کر رہا ہوں، میری محنت ہے، میری دعائیں ہیں، میرا رونا ہے اور میری فکریں ہیں. اللہ حفاظت فرماوے تو اللہ کنارے پہ کرے گا کہ دیکھ کام ہو رہا، کنارے پہ لگا دے گا اللہ. جب نظر اپنے آپ پر آتی ہے تو بندہ خطا کھاتا ہے، بندہ خطا کھا جاتا ہے. جب نظر اپنی محنت پر آ گئی، اپنی قربانی پر آ گئی، ہم تو اپنی کمیاں دیکھیں گے، وہ کمیوں پر استغفار کریں گے، توبہ کریں گے کمیوں پر، اور بار بار ہم تو آنسو بہائیں گے تاکہ جس اللہ نے ہمیں لگایا کام میں وہ اللہ ہمیں نبھا لے، کام میں نبھا لے.
مولانا سعید احمد صاحب مکی فرماتے تھے میں نے بڑے بڑوں کو بھٹکتے دیکھا ہے، بڑے بڑے تبلیغ میں پہاڑ ہل گئے. سعید احمد صاحب مکی فرماتے تھے کہ میں نے بڑے بڑوں کو بھٹکتے دیکھا، بڑے بڑے آئے جن کو صحبت میں ملی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی، اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کام بھی کیا، لیکن پاؤں ہل گئے، پاؤں ہل گئے. تو ہم تو شکر کریں گے، شکر کریں گے کہ اللہ ہمیں چلا رہا ہے، گشتوں میں، ملاقاتوں میں، تعلیم میں، مشورے میں، شب گزاری کے مقام میں، اور بیرون کے سفر میں، اللہ چلا رہا ہے. اللہ، اور باوجود غلطیوں کے اللہ ہمیں نبھا بھی رہا ہے، تو اس کا احسان ہے. تو کام میں بے اصولیاں بھی ہوتی ہیں، کام میں کمیاں بھی آ جاتی ہیں، کرتے کیونکہ بندہ خطا کا ضمیر ہے، بندہ خطا کا ضمیر ہے. تو توبہ ساتھ ہو، استغفار ساتھ ہو، اور شکر بھی ساتھ ہو، تاکہ نعمتیں بڑھیں، نعمتوں میں اضافہ ہو. ذمہ داری اس کام کا شکر ہے، قربانی اس کام کا شکر ہے، آنسوؤں کو بہانا اس کام کا شکر ہے، راتوں کو اٹھنا عمر کے لیے وہ شکر ہے اس کام کا. تو زندگی جب آراستہ ہوتی ہے اتفاق سے تو اللہ بڑے بڑے کام لیتا ہے. اللہ کا دستور ہے. مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ جتنا دین کے لیے حیثیت سے بڑا قدم اٹھاؤ گے اللہ دین میں اتنا اونچا کرے گا. حیثیت نہیں ہے، بڑے خرچ کی جماعت ہے لیکن حیثیت نہیں ہے، تو میں تو مسلح بچھاؤں گا، مسلح بچھاؤں گا. میں اللہ کو مناؤں گا اپنے سفر کے لیے، اپنی قبولیت کے لیے، اور اس سرزمین کے لیے جہاں صحابہ گئے، تاکہ اللہ میرا بھی قدم لگواوے، میرے بھی قدم لگواوے. ہماری جماعت گئی کینیا، تو کینیا کے مقامی کہتے تھے کہ تمہارے اندر ہمیں صحابہ کی جھلک نظر آتی ہے. تو آج کے مسلمان کو اللہ یہ لقب دلا دے کہ تم صحابہ جیسے لگتے ہیں. مولانا خلیل صاحب فرماتے تھے، مولانا خلیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس کے بعد استاد محترم، کہ الیاس کے اندر مجھے جھلک نظر آتی ہے صحابہ کی. الیاس سے وہ تو اس خاندان کا وہ مقام تھا، اللہ نے قبول کیا. تو عام سے ہم مسلمانوں کو دیکھ کے ملکوں میں صحابہ نظر آتے ہیں کہ ہم تمہیں صحابہ. تو اللہ کی توفیق ہے، تو ہم شکر کے ساتھ اور استغفار کے ساتھ اپنے آپ کو کام میں چلائیں. استغفار کے ساتھ بڑے فرض پر ہیں تو مسلح بچھاؤں میں، مسلح نماز میرا سہارا ہے، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، سہارا ہے میرا نماز. بدر کی فتح آپ کی نماز کی برکت پر ہے، آپ ساری رات نماز پڑھتے رہے، ساری رات نماز پڑھتے رہے، تو بدر کی فتح ہوئی. تو اس لیے اللہ کے اس احسان پر اپنے آپ کو بچھا دیں، ہم اس احسان پر بچھا دیں ہم اپنے آپ کو، قربانیوں میں بچھائیں، محنت میں، ذمہ داریوں میں اور مشوروں میں، اور اپنے ذمہ داروں کے معاون بنیں، اپنے ذمہ داروں کے معاون بنیں، کیونکہ انہوں نے بڑا کچھ کیا ہے عملے کے لیے. عملہ ایسے نہیں بن گیا یا دور تک ساتھی بیٹھے ہیں. ہمارے پرانوں نے، ہمارے ذمہ داروں نے، ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، پھر یہ عملہ بنا. ہمارے مرکز مالیر کوٹلہ میں 5 آدمی ہوتے تھے، 3 آدمی 5 آدمی جہاں مسجد. تو ہمارے امیر صاحب دے لو 2 آدمی 4 آدمی 5 آدمی جڑتے تھے، ان سے بات ہوتی، پھر ان کو چائے پلاتے. تو محنت، ان کی قربانیاں. ہمارا ایک ساتھی مرکز کا امیر صاحب کو چھوڑنے گیا، ان کے گاؤں جہاں ٹکر ہے ملیک اللہ کے پاس چھوڑنے گیا. وہ ساتھی کہنے لگا امیر صاحب ہم تھک گئے، آج جماعت آئی تھی، جماعت کے ساتھ گشت کرایا، اور کل اپنی مسجد کا گشت تھا، پھر گشت کرایا، کبھی گشت کرایا. تو امیر صاحب فرمانے لگے کہ تھک گئے بڑی جلدی، کہ ہم روزانہ گشت کرتے تھے،
سارا ہفتہ گشت ہوتا تھا شروع میں، آج یہاں گشت ہے، آج یہاں گشت ہے، آج یہاں گشت ہے، آج یہاں گشت ہے، آج یہاں گشت ہے. کیوں عملہ نہیں تھا، ساتھی نہیں تھے کہ ہم 7 کے 7 دن گشت کرتے تھے. ہر روز گشت ہوتا تھا ہمارا، ہر روز گشت ہوتا ہے. کبھی کسی دیہات میں، کبھی کسی دیہات میں، کبھی کسی بستی میں، کبھی کسی مسجد میں، کبھی کسی مسجد میں. تو بڑوں کی بڑی قربانیاں لگی ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے جو بعد کے میدان میں آئے ہیں، ہم بعد میں آئے ہیں، میدان میں بعد میں آئے ہیں. ہمارا حق نہیں ہے کوئی کام میں، حق نہیں ہے کہ ہم اڑے رائے پر اڑ جائیں ہم اور مقابلے پر آئیں. ہم تو معاون بنیں گے، معاون ذمہ داریوں میں. اللہ کی نظر ہے ہم پر، اللہ کی نظر ہے، نظر ہے اللہ کی ہماری نیتوں پر، اس کی نظر ہے ہماری محنت پر، ہمارے تھکنے پر کہ کیوں تھک رہا ہے. اللہ کی نظر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ لگے تو بہت ہیں، ذمہ داریوں سے کون کرتا ہے، بڑے لگے ہوئے ہیں. تو ہم معاون بنے. حضرت مولانا چاچا فرماتے ہیں کہ عملہ تو ذمہ داروں سے جمتا رہے. عملہ کہتے ہی اسے ہیں جو ذمہ داروں سے جمتا رہے، کیونکہ جو پرانا ہوتا ہے، عملہ جو پرانا ہوگا وہ ذمہ داروں کے قریب رہ کے ہوگا، دور رہ کے نہیں ہوگا. ذمہ داروں کے قریب رہے، کیونکہ تقاضے ذمہ داروں کے پاس ہوتے ہیں. ہماری صلاحیتیں، ہمارا جان مال جو استعمال ہوگا وہ ذمہ داروں اور مشوروں کے راستوں سے ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو مشورے میں لامیں ہوں، ذمہ داروں کے ساتھ گنتے رہیں، ذمہ داروں سے. مولانا سیدنا حسن مکی فرماتے تھے کہ ایک دن حضرت جی مولانا الیاس صاحب نے مجھے تھپڑ مارا، تھپڑ. تو ان کا تھپڑ مارنا میرے دل میں ان کی اور بھی عظمت اور محبت پیدا کر گیا. یہ نہیں مجھے ڈانٹ ٹپڑ کر دی اور مجھے مارا، میں تو زندگی پیش کی ہے. سہارنپور یہ پڑھتے تھے مولانا سیدنا حسن مکی. حضرت جی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کو کتاب پڑھی علمی تو شوق پیدا ہوا علم سیکھوں، لیکن بڑی عمر تھی، عمر بڑی ہو گئی تھی، بچے نہیں تھے. سہارنپور گئے مجاہد علوم کہ داخلہ دو، تو انہوں نے داخلہ نہیں دیا کہ بڑی عمر کے ہو، بچوں کے ساتھ بیٹھو گے. یہ بچے ہیں، جیسے ہمارے ساتھی آئے ہیں نا، ہماری جماعت آئی ہے پنجاب کی، ملر کوٹلا کی، احمد گڑھ کی. کل ہمارے ساتھی سبق لے رہے تھے، ہمارے ساتھ امام صاحب، تو وہ یہ ساتھی نورانی قاعدہ سیکھ رہے ہیں. تو ہمارے مدارس کا ماحول نہیں ہے، ہم نے تو یہ ماحول دیکھا ہی نہیں. تو شروع میں کہا گا اس بندے کا احسان ہے امت پر، مولانا الیاس کا، اللہ بھلا کرے اس کے خاندان کا. امت پتہ نہیں کہاں کس رخ پر سے جا رہی ہے امت. یہ تو اللہ ہی بدلا دے اس بندے کو، اس کے خاندان کو، اللہ حفاظت کرے اس کے خاندان کے چراغوں کی کے خاندان کی. بڑا دشمن ہے باطل، بڑا دشمن ہے باطل اس خاندان کا. اب سے نہیں ہے، شروع سے ہے، شروع سے باطل دشمن ہے. تو باطل کبھی نہیں چاہتا حق غالب ہو، باطل کبھی نہیں چاہتا. تو باطل کی جو تدبیریں شروع سے ہیں، خطرے اب نہیں ہیں، خطرے شروع سے ہیں. اس لیے ساتھی صدقات کریں، ساتھی نوافل پڑھیں حفاظتوں کے لیے. پہرے داری حفاظت نہیں ہوتی، دعائیں حفاظت ہیں، صدقات حفاظت ہیں. اللہ کو اپنا حامی اور ناصر بنانا یہ حفاظتیں ہیں. علی رضی اللہ عنہ کا پہرا دے رہے ہیں ساتھی. علی رضی اللہ نے پوچھا پہرا کیوں دے رہے ہو؟ کہ آپ کی حفاظت کے لیے. تو علی نے فرمایا کہ میری حفاظت کے لیے پہرا نہ دو. زمین پر اس وقت کوئی بات نہیں ہوتی جب تک آسمان میں اس کے ہونے کا فیصلہ نہ ہو جائے. ہر بندے کی حفاظت کے لیے اللہ نے 2 فرشتے لگائے ہیں جو ہر بلا آفت سے اس کو بچاتے ہیں. لیکن جب تقدیر کا لکھا آتا ہے تو فرشتے بھی پرے ہٹ جاتے ہیں. پرے میری حفاظت میں کرو. تو حفاظت ہوگی جب اللہ حامی ناصر ہوگا. جو ساتھیوں کی اجتماعی دعاؤں سے، ساتھیوں کے اجتماعی محنت سے، ساتھیوں کے صدقات سے اللہ حفاظت کرے گا.
کیونکہ باطل دشمن ہے، باطل وہ اہل حق کو بھی کھڑا کر دے گا خلاف باطل۔ مولانا شاہ صاحب کی والدہ کہنے لگی مولانا جکری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ اتنے بڑے مجدد ہو، دیکھو تو صحیح میرے شوہر کے ساتھ میرے سسر کے ساتھ کیا ہوا، اب دیکھو تو صحیح۔ تو مولانا شاہ صاحب تو شروع میں یتیم ہو گئے، 8 سال کی عمر تھی، یتیم ہو گئے، اور یتیمی کی وجہ سے بڑا کچھ تھا، کیا کہتے ہیں، لیکن بلندیاں، یہ بلندیاں تو اللہ کی ذات دیتی ہیں۔ حسد کرنے والے حسد کریں گے لیکن اللہ بلند کرے گا۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ میں اس بندے کو بلند کرنا ہے، اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ کے راستوں کی رکاوٹیں ان کا کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ فیصلہ ربی ہے، فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، یہ بندہ مقبول ہوگا، یہ بندہ بلند ہوگا۔ مولانا احمد علی لاہوری فرماتے تھے ہم نے بھی جانا شروع کیا، شروع میں کنڈیاں کھٹکھٹائی ہم نے بھی کام کے لیے، لیکن ہمیں نہیں اللہ نے قبول کیا، الیاس کو کر لیا۔ فیصلہ اللہ کا تھا کہ میں نے الیاس سے کام لینا ہے۔ حالانکہ مولانا احمد علی لاہوری اہل کشف تھے، کھانا نمازی نے بنایا، بے نمازی نے بنایا، یہ دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ یہ بے نمازی کی پکی ہے، یہ نمازی کی پکی ہے۔ مولانا احمد علی لاہوری کوٹا گئے تو اپنے ساتھ چھولے رکھتے تھے، کھانا نہیں کھاتے تھے، چھولے، کسی بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ تو ایک آدمی کہنے لگا یہ مولوی ایسی روز جمانے کے لیے کرتے ہیں، تو میں ابھی ان کا ٹیسٹ لیتا ہوں۔ تو وہ گھر گیا، اس نے 2 روٹیاں ماں سے پکوائی، دونوں پرانی سے، ماں نمازی تھی، نوکرانی بے نمازی تھی، نشان لگائے، نشان لگا کے لے کے آ گیا۔ جب سامنے رکھی تو مولانا احمد علی لاہوری نے ماں کی روٹیاں کھا لی، یہ نمازی کی پکی نہیں۔ ختم نبوت کی تحریک میں یہ جیل گئے، مولانا تعالیٰ شاہ بخاری، مولانا انور شاہ کشمیری، بڑے بڑے اس زمانے کے علماء، جب جیل پر کھانے پر بیٹھے تو مولانا احمد علی لاہوری نے جب کھانا دیکھا اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کھانا نہیں کھایا، یہ نہیں کہا ماشاء اللہ جزاک اللہ لاؤ، پٹی رکھنے کے لیے پلیٹ لاؤ، نہیں، جب کھانا دیکھا تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ تو مولانا تعالیٰ شاہ بخاری نے پیچھے آدمی بھیجا کہ پوچھو مولانا کیوں اٹھ کے چلے؟ تو مولانا احمد علی لاہوری نے فرمایا کہ آج کا گوشت ٹھیک نہیں ہے، گوشت ٹھیک نہیں ہے جو پکایا۔ تو مولانا تعالیٰ شاہ بخاری دبنگ آدمی تھے، تو انہوں نے جیلر پہ چڑھائی کی کہ تو ہمیں حرام کھلاتا ہے، نجائز کھلاتا ہے۔ تو جیلر کہنے لگا کہ جس دکان سے پہلے گوشت آیا تھا وہیں سے آیا، وہیں سے آیا۔ تو جیلر نے کسائی کو بلوایا، تو مولانا تعالیٰ شاہ بخاری نے جب اسے آنکھیں دکھائی تو اللہ والوں کا روب ہوتا ہے، وہ تو پھر بڑے علماء۔ تو کسائی کہنے لگا کہ مجھے بکری مل گئی تھی چوری کی سستی، میں نے لے کے کاٹ دی۔ تو مولانا احمد علی لاہوری فرماتے ہیں اللہ نے ہم سے کام نہیں لیا، ہم بھی گئے تھے لیکن الیاس سے لے لیا، الیاس اس کا فیصلہ تھا اس خاندان کے لیے، اس بندے کے لیے، کہ امت جو مایوس آئی ہے، امت کے اندر امید پیدا ہوگی کہ وہ دن آئے گا جب مسجدیں آباد ہوں گی، وہ دن آئے گا جب زندگیاں سنت پر آئیں گی، وہ دن آئیں گے جو بنجر بستیاں میں وہاں جانے نمازیں ہوں گی، جو ملکوں میں دین مٹ آ گیا، نبی کی زندگی مٹ گئی، تو وہاں اللہ دوبارہ اس زندگی کو زندہ کرے گا، دین کو زندہ کرے گا اللہ۔ جب اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے میں نے دین زندہ کرنا ہے تو وہ انتخاب کرتا ہے، اللہ کی سنت ہے یہ، ہر زمانے میں اللہ کا دستور ہے یہ۔ تو مولانا صاحب کی والدہ کہنے لگی مولانا زکریا سے کہ آپ اتنے بڑے مجدد ہو، دیکھو تو صحیح میرے شوہر کے ساتھ، میرے سسر کے ساتھ، یعنی مولانا صاحب کے ساتھ انتقال ہوا، پڑوس میں
ہر کوئی جانتا ہوگا کہ کیا ہو گئے، حادثے ہو گئے. کچھ باتیں اشارتاً ہوتی ہیں، وجاہتاً نہیں ہوتی. تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک آدمی نے مجھ پر بھی جادو کیا ہوا ہے، مجھ پر جادو کیا ہے. باطل شروع سے دشمن ہے، شروع سے باطل، شروع سے. ہم تو اپنی قوتیں، ہم تو اپنی صلاحیتیں، ہم تو اپنی دعائیں، اور ہم تو اپنی محنت لگائیں اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے. یہ زمانہ ہے، زمانہ. مرحلے گزر گئے، مرحلے قربانیوں کے. اب ہدایت کے فیصلے ہیں، ہدایت کے مرحلے آئیں گے. تو ہم تو معاون بن جائیں، اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ. کام میں بڑا کچھ دیکھا ہے، کچھ منظر اب ایسے دیکھے ہیں تو بڑا رونا آتا ہے کہ اللہ یہ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا. صلاحیتیں بڑھ کیوں گئی، توجہ بڑھ کیوں گئی، فکریں بڑھ کیوں گئی، کیوں بڑھ گئی، محنت بڑھ کیوں گئی، یہ ذہن منتصر کیوں ہوئے. ہمیں تو اللہ نے میدان دیا، ہم تو گشت کریں، ملاقاتیں کریں، تعلیم کریں، ہم تو خروج فی سبیل اللہ کریں، ہمیں تو کام دیا ہے، ہمارے ذمے یہ ہے، ہمیں تو میدان دیا ہے، یہ کرنا ہے. لیکن ہم کیا کرنے لگے. سکھوں کا محلہ تھا، جماعت گشت کر رہی ہے، سکھوں کا کرنے کے کام ہے، وہ کریں نہیں کرنے. بڑی عمر کی عورت آئی، بڑی عمر کی عورت آ کے کہنے لگی جماعت کو، یہ ہے کام، ہمارا کام یہ ہے. تو پھر امت میں اللہ کا واسطہ، اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے. اصل میدان ہے کام کا، ذمہ داریوں کا، دعوت کا. ہم اس میدان میں لائیں اپنے آپ کو، اس میں پرخلوص کے ساتھ، نیک نیتوں کے ساتھ، نیک نیتوں کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ. ہماری ذمہ ہے ہمارے. تو وہ عورت آ کے کہنے لگی جماعت کو، سکھوں کا مسئلہ ہے، لس ہو رہا، لس آ کے کہنے لگی کہ میں مسلمان ہوں. تھی وہ سکھ تھی، لیکن آ کے کہنے لگی کیوں دکھ سناتے ہیں امت، دکھ، اپنے دکھ سناتی ہے. ہم پھریں اللہ کے واسطے، ہم ٹھہرے نا. ہمارا جڑنا، ہمارا جمع ہونا بکھرنے کے لیے، ہم تو بکھریں، سارے عالم میں بکھریں. مولانا صاحب فرماتے ہیں یہاں اوقات گزارنے کے لیے نہ ہو بنگلے والی مسجد میں. مرکز کوئی چار دیواری کا نام نہیں ہے، بلکہ سارے عالم سے آنے والے تقاضوں کو پورا کرنے کا نام مرکز ہے، سارے عالم. مولانا صاحب فرماتے تھے ہمارے لیے نہ آیا کرو یہاں، کام کے تقاضوں کے لیے آؤ. ہم نہیں ہوں گے تو تم بھی آنا چھوڑ دو اگر ہم نہیں ہوں گے. کچھ شخصیتیں تو بدلتی بدلتی رہتی ہیں. ہمارا تو ماں باپ ملزہ ہی وہی ہے، ہمارا تو وہ ہے، ہمارا وہ ہے، وہ ہے ہمارا تو اصل مقام. اصل ملک تقسیم ہوا جب ملک، تو جان کے خطرے تھے اس وقت. سب سے زیادہ اس کا نقصان ہم نے اٹھایا پنجاب والوں نے. 6 لاکھ قتل ہوا ہمارا مسلمان، 6 لاکھ. ہمارا دریا ہے ستلج، وہ لاشوں سے بھرا ہوا تھا. مسجدیں بھی آباد ہو گئی، ہزاروں. بڑا نقصان ہوا، بڑا. پتہ نہیں امت نے اطاعت نہیں کی علماء کی. ساری باتیں تو اللہ جانتا ہے، اللہ کہ علماء کی اطاعت نہیں کی. پتہ نہیں امت بدعت میں مبتلا تھی، پتہ نہیں امت دعوت کی ذمہ داری کو ممی سے چھوڑے ہوئے تھے، اور پتہ نہیں امت کے اندر علماء کی عظمت ختم ہو گئی تھی. یہ ہمارے حجر جی مولانا صاحب کی بڑی فکر، اور ان کے اندر اللہ نے اس چیز کو بڑا کھولا ہے. علماء کو آگے رکھتے ہیں، علماء کو آگے رکھتے ہیں. علماء
ناگواری جو آئی، جو ناگواری ان کے جب منصب پرستی کے تقاضے ہوتے ہیں تو پھر بندہ جگہ تلاش کرتا ہے، جگہ۔ اس وقت تھا جو کوئی اور، اس وقت حضرت چھوٹے تھے، پڑھتے تھے، بچے تھے، تعلیم یافتہ سیکھ رہے تھے حضرت مولانا صاحب۔ ہمارا ایک پرانا ہے ریکولے میں، حاجی پاپا کہتے ہیں اس کو، پرانا حضرت جی مولانا انعام ان کے ساتھ بڑا ان کا تھا، گاڑی میں ان کے ساتھ بیٹھتے تھے کئی دفعہ۔ تو وہاں کے جو کوئی مقیم تھے اس وقت کے مقیم، وہ کہتے تھے پاپے او پاپے او پاپے، یہ یوسف کا پوتا ہے، یوسف کا پوتا، تو کہتے تھے ایسے ہی تھوڑی حقارت، یعنی کہ اس کو پنجاب پھرا لو، پنجاب گھما دو، یوسف کا پوتا ہے۔ لیکن ان عقلوں کو نہیں پتا تھا کہ یوسف کے پوتے کو اللہ کتنی بلندی دے گا، جو یوسف کا پوتا ہے یوسف کی یاد ادا کرے گا، جس کی زبان پر کام ہی بولے گا، کام۔ ان کو نہیں پتا تھا، ان کو نہیں پتا تھا، ان کو تو بڑا نقصان تو ہمارا ہوا، امت کا ہوا، مسلمانوں کا ہوا، بڑا نقصان، سارا دریا بڑا بڑا تلاشوں، پتہ نہیں امت کی کیا غلطی تھی، اللہ ہی جانے۔ سننے میں آیا مسلمان متکبر بھی تھا، متکبر، غیر مسلم کو گھوڑے پر بیٹھ کے گاؤں، یعنی گاؤں سے گزرنے نہیں دیتے کہ نیچے اتر کے چل، نیچے اتر کے۔ تو علماء کی بات نہیں مانی تو نقصان اٹھایا۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں 12-14 سال کی، جن کو یہ اٹھا کے دیتے، دور سے میری بوا خود کی، دور سے سگی نہیں، 2 بوا دور سے، تو ان کو بھی سکھ لے گئے۔ تو وہ جو بڑی عمر کی عورت تھی وہ جماعت کو کہنے لگی، جماعت گشت کر رہی ہے، جماعت گشت کر رہی ہے کہ میں مسلمان ہوں، میرے بچوں کو کلمہ پڑھاؤ، میں مسلمان ہوں، میں 47 میں پکڑی گئی، سکھ لے گئے، میں پکڑی گئی، مجھے میرے بچوں کو کلمہ پڑھا دو، میں مسلمان ہوں۔ یہ درد ہے امت کا، یہ درد ہے جو امت سناتی ہے جماعتوں کو، یہ ہمارا کام ہے، سوال جواب ہمارا کام نہیں ہے، مقابلے ہمارا کام نہیں ہے، مخالفتیں ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم پھریں امت میں اجتماعی طور پر جماعتیں بنا کے، سال کا انتظار نہ کریں، سال نہیں ہوگا، تقاضا ہے، جانا ہے، ملکوں کا تقاضا ہے، ملکوں میں جانا ہے، اپنے ملک کا تقاضا ہے، اپنے ملک میں جانا ہے، اپنے صوبے کا تقاضا ہے، اپنے صوبے میں جانا ہے، اپنی بستیوں میں پھرنا ہے تو اپنی بستیوں میں پھریں، اپنی بستیوں میں، جہاں کوئی نہیں جاتا ہم جائیں، کوئی نہیں جاتا، یہاں مچھر تھا، یہاں گرمی تھی، یہاں مچھر تنگ تھی، یہاں پانی نہیں تھا، آگے بڑھے، تو کام کون کرے گا؟ ہمیں تو سہولتیں دو، ہمیں تو راحتیں دو، ہمیں تو جماعت آئی، 2 ساتھی بھائی آئے تو ایک مسجد تھی، یہاں کام کرو، تو کہیں ہم یہاں رکیں گے، ہم یہاں رکیں گے، ہم یہاں رکیں گے، ہم تو اس مسجد میں قیام نہیں کیا۔ اور منصا فرماتے تھے کہ ہر جگہ قیام کرو، تمہاری تعلیم کا، تمہاری نماز کا، تمہارے مشوروں کا اثر ہوگا، مانو ہر جگہ قیام کرو، ہر جگہ، جہاں بستیاں نہیں ہیں وہاں بھی قیام کرو، لوگ تمہاری سننے کو آئیں گے، یہ کون ہے یہ جو زمین پر پڑے ہیں، زمین پر ہے نہیں، بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیاوی اعتبار سے جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں، زمین پہ رہتے ہیں، چند دن کے لیے خیمے گاڑے، ہم اپنے کارخانے میں جاتے تھے تو راستے میں ایک میدان تھا، میدان، تو وہاں انہوں نے خیمے گاڑے، بنجارے قسم کے لوگ ہیں، ہمارے گڈیاں والے بولتے ہیں ان کو پنجابی میں، گڈیاں والے، خیمے لگائے انہوں نے۔ جب خیمے لگائے انہوں نے تو مٹی کی چھوٹی چھوٹی، ایسے ہماری زبان میں بٹ بولتے ہیں اس کو، بٹ کی یعنی کہ اس کا سہارا بنایا ایسے اپنے خیمے کے درمیان میں،
تو میں روز گزرتا تھا، ان کو دیکھتا تھا، لیکن مجھے وہ جو پٹ کی انہوں نے، وہ جو چھوٹی چھوٹی مٹی کی، وہ نہیں سمجھ آتی تھی کہ انہوں نے کیوں کی ہے۔ تو ایک دن بارش ہو رہی تھی، وہ اور ان کے بچے خیمے میں ہیں، تو پانی ان کے خیمے نہیں گیا، وہ اس بٹ نے یعنی اس دائرے نے پانی کو روکا۔ تو مجھے خیال آیا یہ دنیا والوں کو سمجھا رہے ہیں کہ تم کن خواہشوں میں پڑ گئے، دنیا کمانے لگ گئے، صلاحیتیں کہاں ضائع کرنے لگ گئے۔ اس امت کا کام دعوت ہے، ملکوں میں دفن ہونا اس امت کا کام ہے، ملکوں میں قبریں بنانا اس امت کا معیار ہے، اس امت کا۔ مولانا رحمۃ اللہ فرماتے تھے جانوں کے قیمتی ہونے نے ہی اللہ کے دین کو زندہ ہونے سے روکا ہوا۔ ہم اپنی جانوں کو قیمتی سمجھتے ہیں، صحابہ نے جانوں کی پرواہ نہیں کی، تو جانوں کے قیمتی ہونے نے اللہ کے دین کو زندہ ہونے سے روکا ہوا ہے۔ ہم اپنی جانوں کو دین سے قیمتی سمجھتے ہیں، جانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے دین کے لیے۔ صحابہ نے جانیں پیش کی ہیں، وہاں رضی اللہ ملاقات کرنے یہاں صرف بکریاں چراتے تھے، جان دے کے صرف اللہ کے رسول سے ملاقات کرنے آئے، دل کرا کی ملاقات کر کے آؤں، جب پتہ چلا تھا آپ تو خود میں ہیں جو جا کے جان دیتے ہیں۔ جان مصعب بن عمیر جیسا نوجوان جان دے گیا، جنڈا کٹا، ہاتھ کٹے، اپنے آپ کو کٹا لیا، جان دے دیں، جان دی۔ تو صحابہ جانوں کو قیمتی نہیں سمجھتے تھے صحابہ، تو ہماری جانوں نے قیمتی ہونے وہ دین کو زندہ ہونے سے روکا ہے۔ تو پانی ان کے خیموں میں نہیں گیا، انہوں نے عقل دی، انہیں عقل، اور چند روز رہے وہاں۔ پکا قیام نہیں تھا کہ دنیا قیام کی جگہ نہیں ہے، اگر یہاں قیام ہوتا تو قبرستان میں ہوتے، اگر قیام ہوتا۔ قیام کی جگہ اللہ نے جنت بنائی ہے، وہ منتظر ہے، منتظر ہے۔ ہم حق ادا کریں دعوت کا، عبادت کا، پھر منتظر ہے جنت، اور اللہ بھی منتظر ہے اپنے بندوں کا، منتظر۔ جنت دعا کرتی تھی اے اللہ مجھے ابو ذر عطا فرما، جنت منتظر ہے، ابو ذر عطا فرما، جنت دعا کرتی ہے، جنت۔ تو جنت منتظر ہے، اللہ منتظر ہے، وہاں کی نعمتیں منتظر ہیں، وہاں کی حوریں منتظر ہیں، کہ ہے کوئی منگنی کرنے والا تو منتظر ہے۔ تو ہم تو اس امت میں آئے ہیں، اللہ کا احسان ہے، تو ہم تو حق ادا کریں اس امت میں پیدا ہونے کا، یا جانیں قربان ہو جائیں، صلاحیتیں لگائیں، اپنا جان مال لگائیں، ہمارے ذمہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ نمے شہر کی طرف جماعتوں کو عورتیں کہنے لگی، جماعتیں چل رہی ہیں کہ ہمیں کلمہ سکھا دو، کلمہ، ہمیں کلمہ نہیں آتا، کلمہ سکھا دو، کلمہ سکھا دو۔ ہم اپنی عورتوں کو لے کے پھریں تاکہ وہ عورتوں کو سکھائیں دین، یہ درد ہے امت کا کہ ہمیں کلمہ نہیں آتا، ہمیں کلمہ سکھا دو، کلمہ۔ تو میرے ذمے ہے، اس لیے ساتھی کبھی یہ نہ سوچے کہ میں ملکوں میں کیسے جاؤں، مجھے تو انگلش نہیں آتی۔ تو حضرت جی مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ ہم انگلش نہیں سکھانی، ہم نے تو کلمہ سکھانا ہے، کلمہ۔ انگلش تھوڑا سکھانی ہم نے۔ میں متکلم تھا ماریشس میں، مجھے وہ کہنے لگے انگلش پنجابی یا اردو، بس اردو۔ ہمارے ذمہ دار کہنے لگے کہ وہاں پنجابی نہ بولنا، پنجابی مذاقن، کہ پنجابی کا ترجمہ تو جبریل ہی کر سکتا ہے، وہ ملک والے نہیں کریں گے کہ ہماری پنجابی ہوتی ہے، ہم تو بولیں گے تو آپ حضرات سمجھو گے کہ لڑتے ہیں۔ بالکل مٹھاس نہیں ہے پنجابی میں، اردو میں مٹھاس، اردو میں مٹھاس ہے۔ اردو والے میرے بھائی، ہمارا تو بھائی بھی نہیں کہتا اوئے اوئے ارے ایسے بولتے ہیں۔ غصے کے ٹرک بڑے بڑے ہیں پنجابیوں میں، غصے پنجابی اتنے چائے زیادہ پیتے ہیں، چائے۔ آپ حضرات کی ساری جماعت کی چائے ایک طرف، ہمارے ایک ساتھی کی چائے ایک طرف، اتنی جاتی ہے۔ ہماری جماعتوں میں اگر لڑیں گے تو چائے کے لیے، چائے پہ، اور کسی کے لیے لڑائی نہیں کہ میرا بیان دینی ہوا، اس کے لیے کوئی لڑائی نہیں، تو آتے ہی نہیں بیان کروں، آتے ہی نہیں۔
یہ تو کام کی برکتیں ہیں، اللہ کا احسان ہوا۔ شروع میں کہا تھا اس بندے کا اللہ بھلا کرے، مولا الیاس کا، جس نے امت کو یہ سبق یاد دلایا کہ بستر اٹھاؤ کرو، احسان ہے اس خاندان کا، تو ہم قدر کریں اللہ کے واسطے۔ تو ہمیں کچھ نہیں آتا پنجابیوں کو جفا کشی ضرور ہے، تھوڑے محنتی، لیکن صلاحیتیں نہیں ہیں، صلاحیتیں نہیں ہیں۔ ہم تو موسیٰ کو ہارون بنا دیتے ہیں، ہارون کو موسیٰ بنا دیتے ہیں بیان میں، ہمیں کچھ نہیں آتا، کچھ نہیں آتا، کوئی ڈنگ سلیقہ جیسے میں وادیوں کو نہیں ہے اسی طرح پنجابیوں کو بھی نہیں ہے، پنجابیوں کو بھی نہیں ہے، ہمیں نہیں ہے۔ تو ہماری لڑائی ہوگی چائے پر، کہ چائے کم کیوں رکھی، چائے لیٹ کیوں ہوئی، چائے دی کیوں نہیں، اور بار بار آ کے خدمت والوں کو چائے بنی، چائے بنی ہے تو چائے لیٹ کیوں ہوئی۔ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ پنجابی جب اللہ کے پاس جائیں چائے نہ مانگ لیں، اتنے فدا، اتنے چائے پر چائے تو ہر حال میں تو صلاحیتیں نہیں ہیں۔ تو اردو زبان میں مٹھاس ہے، اردو میں مٹھاس ہے، تو اللہ کا احسان ہے، احسان اس کا، اللہ کا احسان ہے۔ تو اس لیے اللہ کا واسطہ ہے، ہم بڑے بڑے عزم کریں، بڑے بڑے عزم۔ زندگی امانت ہے اس رب کی، زندگی جان مال امانت ہے اس رب کا، امانت، صلاحیتیں امانت ہیں۔ مسلمانوں کو جو اللہ نے دیا وہ سارا ہی امانت ہے۔ دین ترقی کریں، ہم تدبیریں کریں، دین ترقی کریں تو ہم تدبیریں کریں، ہم دعائیں کریں، ہم روئیں، ہم پھریں، یہ ہمارا کام ہے۔ اجتماعی طور پر ہم پھریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ عملہ اس پر صلاحیت لگائے، عملہ صلاحیت اس پر لگائے، عملے کا مقابل نہ بنے، مقابل نہ بنے۔ ہم تو معاون بنیں گے حق پر اور حق کی محنت پر، خاص طور پر اپنے ذمہ داروں کے معاون بنو۔ تو جب کوئی مقابل بنتا ہے نا تو بڑا درد ہوتا ہے ذمہ داروں کا، جنہوں نے دعاؤں سے تمہیں مانگا ہے، تم تھے نہیں تھے پہلے، نہیں تھے اس وقت، زبانیں نہ کھولیں ہم، اللہ کو بڑی ناگوار ہے یہ چیز، بڑی ناگوار ہے۔ قربانی کب سے پر ہو جائے کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں۔ تو ہم تو معاون بنے، عین معاون بنے، اپنے آپ کو حوالے کر دے اپنے ذمہ داروں کے، مشورے کے اور مشورے والوں کے حوالے کرتے ہیں۔ تو بڑی محنت سے ہمیں ہمارے ذمہ داروں کا یہ عملہ مل رہا ہے، بڑی محنت سے۔ 2-4 سے جو ہزارہ ہوئے یہ ایسے نہیں ہوئے، بڑا تقایا ہے ہمارے ذمہ داروں نے، بڑا تقایا ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو بڑا رلایا ہے، بہت روئے ہیں، پھر یہ عملہ بنا ہے، پھر یہ ساتھی کھڑے ہوئے، پھر یہ اتنا ہمیں فکر نہیں ہوتا کہ ہم نے اللہ کے راستے میں جانا ہے، جتنا ہمارے ذمہ داروں کو فکر ہوتا ہے، اتنا ہمیں فکر نہیں ہوتا جتنا ہمارے ذمہ داروں کو۔ ہم ان کی امید ہیں، ان کی امید ہے، تو ان کے اعتماد والے بنے تاکہ اللہ ہمیں کام کے لیے استعمال کرے، اعتماد والا ہوں، ان کے اعتماد والے ہوں کہ جہاں ہمیں یہ تقاضے کے لیے بھیجے تو ہم ان کی امید اور اعتماد پر ہیں، نہیں تو اللہ ہمیں ان سے بیزار کر دے گا اور ان کو ہم سے بیزار کر دے گا اللہ، جو اللہ بے نیاز ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ حضرت جی انعام الحسن ہیں، مولانا عمر پالنپوری ہیں اور مولانا اظہار الحسن صاحب ہیں کہ ان کی برکت سے کام ہو رہا، اللہ نے ساروں کو اپنے پاس بلا لیا، دیکھو کام ہو رہا ہے، دیکھو کام ہو رہا ہے۔ تو کام تو اللہ کا ہے، اللہ مستغنی ہے اور اس کا کام بھی مستغنی ہے۔ میں تو طلب سے اپنے آپ کو پیش کروں،
طلب سے. تو اپنے آپ کو ذمہ داروں کے معاون بنا کے چلیں. بڑے تقاضے ہیں اور بڑی ذمہ داریاں ہیں، بڑی ذمہ داریاں. اور کوئی ساتھی اس خیال میں نہ رہے کہ میں نہیں کروں گا کام نہیں ہوگا. مولانا صاحب فرماتے ہیں اللہ کے یہاں جیسے ہر چیز کے خزانے ہیں، عملے کے بھی خزانے ہیں. اللہ کے پاس عملے کے بھی خزانے ہیں، اللہ اوروں کو لائے گا. ہم ہمیشہ فرماتے تھے کہ تو نہیں تو اور صحیح، وہ نہیں تو اور صحیح. تو نہیں تو اور صحیح، وہ نہیں تو اور صحیح. تو نہیں کرے گا تو اور آئیں گے، وہ نہیں آئیں گے تو اور آئیں گے، اور آئے گی. تو اپنی طلب کو باقی رکھیں ہم، اپنی طلب تو بڑے بڑے عزم کریں، کیونکہ باطل مقابلے پر ہے. بڑے بڑے عزم کریں، اپنی قربانی بڑھائیں. اور سوائے اس کے کوئی چارہ کار نہیں ہے اس زمانے کا جو فتنہ اور اس زمانے کا جو باطل ٹوٹے گا، جو امت فتنے میں مبتلا ہو گئی، فتنوں میں ہوئی، تو سوائے قربانی کے کوئی حل نہیں. قربانی ہے. باتیں دشمن ہے شروع سے ہے، لیکن ہماری جب قربانیاں آسمان پر جائیں گی تو اللہ فیصلے کرے گا. اللہ جانی مالی قربانیاں آسمان پر جائیں گی. جب مولانا صاحب فرماتے ہیں دائی کی جب قربانی مطلوبہ سطح پر جاتی ہے تو پھر اللہ فیصلے کرتا ہے، پھر فیصلے ہوتے ہیں. فیصلے تو ڈرے نہ ہم، مایوس نہ ہوں، مایوس نہ ہوں. کیا کریں، ہے کیا کریں، کام کرو. یہ کیا کریں، کیا کریں، کام کریں. کام کریں، کام کریں. وسوسوں سے اللہ ہماری حفاظت کرے گا جب ہم ہر روز اپنی مسجد کو وقت دیں گے. ہر روز زمانوں کے فتنے سے، موجودہ حضرت کی بات ہے صاحب کی کہ زمانوں کے فتنوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے گا جب ہم ہر روز اپنی مسجد کو وقت دیں گے. تو مایوس نہ ہو جائیں کیا ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا. باطل تو شروع سے دشمن ہے، شروع سے. تو حضرت کی والدہ نے کہا نا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے کہ میرے شوہر کو، میرے سسر کو زہر دیا گیا، آپ دیکھو تو صحیح، آپ اتنے بڑے میں دیتے تو اتنے بڑے. تو مولانا زکریا نے فرمایا مجھ پر بھی کسی نے جادو کیا ہوا ہے، مجھ پر، اور مجھے پتا ہے کس نے مجھ پر جادو کیا. جادو جب وہ میرے پاس آتا ہے تو میں اس کو دیسی مرغ کھلاتا ہوں، دیسی مرغا، اس کو دیسی مرغا کھلاتا ہوں، حالانکہ مجھے پتا ہے اس نے جادو کیا. تو اخلاق کا پہلو چھوڑ نہ جائے ہم سے. اخلاق کا اختلاف کے زمانے میں اخلاق ہمارے بلند ہوں. اخلاق یہ نہیں ہم سلام کرنا چھوڑ گئے، دعائیں کرنے چھوڑ گئے ان کے لیے. سارے اپنے ہی ہیں، سارے اپنے ہی. آپ نے منافقوں کو بھی نبھایا ہے اور احد کے موقع پر آپ نے اتنا زیادہ اہتمام فرمایا رائے لینے کا کہ منافقوں سے بھی رائے لیا آپ نے. مولانا رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ کام نبیوں والا، مزاج اپنا، تو پھر مشکلیں آئیں گی. مشکلیں، کام نبیوں والا، مزاج اپنا. تو مولانا رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ہم نے اپنے مزاج سے کام کو گندا کر دیا. اپنے مزاج سے گندا کام کو اپنے مزاج سے نہ کریں، مزاج نبوت پر کریں. مولانا اشرف علی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جو الیاس کے اصول پر چارما لگا دے اس کو میری خانقاہ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اسے ایسے بنائے گا. تو اخلاق کا دامن نہ چھوڑ دیں ہم. اخلاق نظریں نہ بدلیں، ہم خیالات نہ بدلیں. اکرام مسلم کی صفت کے ساتھ چلیں، اکرام مسلم کی صفت کے ساتھ. تو مولانا زکریا نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر جادو کیا ہے، میں جب وہ میرے پاس آتا ہے، حالانکہ مجھے پتا ہے، تو میں اس کو دیسی مرغ کھلاتا ہوں، دیسی مرغا. اور جب میرے پاس دیسی مرغا نہیں ہوتا تو میں بازار سے منگوا کے کھلاتا ہوں. تو حضرت جی کی والدہ کو کہنے لگے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کہ تو صبر کر لے. کیا کر لے جی؟ صبر. کہ تیرے شوہر کی اور تیرے سسر کی جو کمی ہے یہ پوری کرے گا، صاحب یہ کرے گا پوری. تو صبر کر لے. جو کمی ہو گئی، کمی رہ گئی تیرے سسر کی اور تیرے شوہر کی، یہ ساتھ پوری کرے گا. تو اس بندے سے نے کر دی پوری.
پوری کرتے ہیں۔ تو ساتھی مایوس نہ ہو جائیں، ساتھی تو ہم تو میدان میں اتریں، ملکوں کے بڑے بڑے تقاضے ہیں ملکوں کے، ہم ملاقات کرنے گئے، ویسے ہی میڈاگاسکر میں تھے، ویسے ہی باہر نکلے، باہر تو نکل کے دیکھیں یا تو بس ملاقات کے لیے جاتے تھے، ویسے نکلے تو ایک دکان پر رکے ہم جا کے، امت منتظر ہے تو ہم پیش کریں اپنے آپ کو، پیش منتظر ہے، خرچ نہ دیکھو، خرچ نہیں ہے۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں جو مال کی بنیاد پر سوچتے ہیں وہ اللہ کی نظر میں گرے ہوئے ہوتے ہیں، کہ مال نہیں ہے، مال نہیں ہے، کہ پاؤں سے جو رکشہ چلا رہا ہے اس کی امریکہ کی تشکیل کرو، اس کی بھی دائی کا تو معاملہ براہ راست میں تو عزم کروں، عزم کر کے مسلح بچاؤں، بات وہ جانے کیسے لے کے جانا۔ ہمارا جو نواب تھا ملیر کوٹلے کا، وہ حج نہیں کر رہا، حج نہیں کر سکتا، حالانکہ ریاست تھی، ریاست پوری، اور جو اس وقت محفوظ ہوئی ہے یہ ریاست ہی ہوئی ہے 47 میں، باقی تو سارے کٹ گئے یا پڑوس ملک چلے گئے یا کٹ گئے، صرف بچایا اللہ نے اس کو۔ تو مولوی صاحب فرماتے تھے ملیر کوٹلے والوں تمہیں بچایا اس کام کے لیے، گیا اس کام کے لیے، تو جہاں وہ حد تھی وہاں حفاظت تھی، لیکن وہ حج نہیں کر سکا، ریاست کا مالک تھا، پاؤں سے رکشہ چلانے والے حج کرتے، مال نہیں ہے قبولیت، مال کہ مال نہیں ہے، مال قبولیت نہیں ہے، مال قبولیت کا ذریعہ نہیں ہے، اندر کی طرف، اندر کی فکر، اندر کے عزم، اندر کے عزم اور ملکوں میں دین زندہ کرنے کے ارادے، تو یہ چیزیں قبولیت بنیں گی۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں جب ایئرپورٹ پر اترو، جس ملک میں جاؤ، جب ایئرپورٹ پر اترو تو اللہ کو کہو کہ اللہ ہمارے آنے کی برکت سے یہاں دین زندہ کر دے، دین، یہ نہ سوچے انگلش نہیں آتی کیا کہیں گے، انگلش آتی ہے نہیں، ہمیں انگلش نہیں آتی، ہمیں تو اردو ہی آتا ہے، بس اردو یا پنجابی، انگلش نہیں آتی، ہم تو اردو آتا ہے، ہم تو غم سے درد سے اردو میں بولیں گے، مجمع جمع تھا، گشت ہوا تو ترجمان ہمیں ملا نہیں، ہمارا ذمہ دار ملنے کے بات کرو، میں سوچ رہا میں کیا کہوں، ہمارا ایک لفظ ان کو سمجھ نہیں آیا، ایک وہ بیٹھے ہیں مت کرو اردو میں، تو اس وقت نبی والا درد سمجھ آیا کہ نبی کو کتنا درد ہوتا تھا کہ سامنے والا بات لے لے، متکلم ہیں ان کو اردو نہیں آتا، ہمیں مالا کشی نہیں آتی تھی، اور ہمیں تو انگلش بھی نہیں آتی تھی، انگلش وہ بیٹھے ہیں بول رہے ہیں وہ بیٹھے ہیں، زبانوں کا مسئلہ نہیں ہے کہ زبان نہیں آتی، کلمہ تو آتا ہے۔ تو ہم ایک دکان پر گئے، جب رکے تو وہ اس کی بیوی دونوں کھڑے ہیں، کرانے کی دکان تھی، تو اس کی بیوی اسے کہہ رہی ہے، اسے اشارے کر رہی ہے بار بار، تو ہم گئے اس کی دکان پہ، وہ بار بار اشارے کر دیا کہ تیری مطلوب اور تیرا مطلوب ہے کہ تو سنا ان کو جو تیری چاہت ہے، جو تیرا اندر ہے، جو بھی تیرے ساتھ پیش آیا وہ اسے اشارے کر دیجیے، وہ اشارے کر دیجیے۔ تو اس کے ساتھ واقعہ ہوا تھا، وہ مقامی کے ساتھ، افریقی کے ساتھ، تو ہم اس سے ملاقات کرنے گئے، اس نے ہمیں شربت پلایا، شربت، کسی نے شربت نہیں پلایا، ہمیں تو پانی بھی نہیں پلایا کسی نے، اس لیے مجاہدے والے ساتھی جائیں ملکوں میں، نہیں تین دفعہ شرما ہے تاکہ مجاہدے آئیں، ان کو استقبال کا اور ان کو اکرام کا کوئی طلب نہ ہو، یہ تو اپنا جان مال خرچ کریں ان پر۔ مولانا عمر پانپوری رحمۃ اللہ فرماتے تھے امت کو اگر جوڑنا ہے تو اپنے دسترخوان وسیع کرو، وسیع، امت کو جوڑنا ہے، دسترخوان وسیع کرو، یہ نہیں کہ وہ ہم پر خرچ کریں، نہیں، ہمارا خرچ ہو تم کا، ہمارا 2 لاکھ خرچے کی جماعت ہے تو 3 لاکھ لے کے جائیں، 1 لاکھ ان پر خرچ ہو، ان پر خرچ ہوں، بڑے بڑے جذبے ہوں، بڑے بڑے ارادے ہوں، باطل بڑا کچھ لگا رہا ہوں پر، اب وقت ہو گیا، بہت کچھ لگا رہا باطل، باطل کی اتنی محنت ہے۔ شیخ یونس ملے تھے فرانس کے ذمہ دار، ہم وہاں جوڑ ہوا تھا، ہم ملنے گئے، ہندوستان کی جماعت ہے،
تو خیر خبر پوچھی مرکز مولانا نے بتایا تو بڑی کارگزاریاں سنائی، تو قاتل بڑی محنت لگا رہا ہے، تو اس کی بیوی بار بار اشارے کر رہی ہے، تو انہوں نے ہمیں شربت پلایا، شربت۔ پھر اس سے ملاقات کی ہم نے، ہم تو اسے مسلمان سمجھ کے بات کرتے رہے کہ مسلمان ہے، مسلمان ہے، ہم تو یہ سمجھے کہ مسلمان ہے، شربت پلائی ہے جماعت والوں کو، جماعت والوں کو نہیں تو ساتھی کی دکان پر گئے تھے ہم ساتھی کی دکان پر، انڈونیشیا کا ایک عالم تھا ہمارے ساتھ تھا، وہ بولا ہمیں اردو بولنے میں تھوڑی دقت آتی ہے کہ تم چلو ان کی تشکیل کرنی ہے، ہمارا اردو اتنا اچھا نہیں ہے کہ تمہارا اردو اچھا ہے کہ تم ہمارے ساتھ چلو تشکیل کے لیے، وصولی کے لیے ہم گئے، تو ہم کھڑے ہیں، وہ حالانکہ اچھا ساتھی تھا، تو ہم کھڑے ہیں، تو اس نے نہ ہمیں بیٹھنے کے لیے کیا نہ پانی دیا، یہ ہندوستان کی جماعت ہے الگ، اور ہم ان کو دسترخوانوں پر بٹھاتے رہے، کھلاتے رہے، بٹھاتے رہے، آؤ کھاؤ۔ تو مجھے وہ کہنے لگا، حالانکہ اس کی دکان پر گئے تھے ہم، پانی بھی نہیں پلایا ہمیں، نہ بٹھایا، اچھی دکان تھی اس کی، لمبی دکان، تو ہمیں ان سے کیا چیزیں، ہم اکرام کے طلبگار تھوڑے ہیں۔ اصل میں ساتھی نے سنایا نا طائف کا واقعہ، ساتھی نے منشا فرماتے تھے کہ امت بات سن رہی ہے، اللہ کا احسان سمجھو، اگر امت بات بھی نہ سنے تم کیا کر لو گے؟ ہمیں کھانوں پر تک کیا کہ ہمیں لوگ کھانے کھلائیں، ہمیں انہیں کھانے کھلایا، افریقیوں کو بھی، یہاں کے باشندوں کو بھی، تو اس نے ہم تو مسلمان سمجھ کے بات کرتے رہے اس سے، وہ بعد میں ہمیں کہنے لگا کہ میں کچھ کہوں، میں وہ افریقی کہنے لگا، تو میں نے کہا ہاں کہہ دے، تو مجھ سے کہنے لگا کہ کسی کو فرشتے دکھ سکتے ہیں حقیقتاً، حقیقتاً، خواب نہیں، حقیقتاً، تو میں نے کہا کہ ہاں اللہ کا فضل ہے جو مجھے اس وقت کی بات آئی۔ ہم نے شروع میں کہا ہمیں تو کوئی نہ علم ہے، نہ کوئی ہمارے اندر کوئی وہ ہے، نہ ہمارے اندر سمجھ ہے مطلب پنجابیوں کو، تو میں نے کہا کہ تمہیں پکا، یہ تو اللہ کا فضل ہے، کسی پر بھی ہو سکتا ہے، تمہیں پکا یقین تھا کہ وہ فرشتے دیکھنا؟ ہاں، سبز لباس تھا، پر تھے فرشتوں کے، ایسے نور تھا، ایک غصے میں تھا، ایک خوش تھا۔ میں اپنی بیوی کو بھی دکھایا کہ یہ دیکھو، کیجیے کیا ماجرا، اس نے کہا مجھے، تو بات تو لمبی ہوئی اس وقت، اب اتنا ذہن میں بھی نہیں ہے، 5 سال ہو گئے، بات لمبی بھی ہوئی، تو میں نے کہا جو ناراض تھا، غصے میں تھا، وہ تیرے کفر پر تھا، اب خوش والا فرشتہ تیرے ایمان ملنے پر، تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس نے، اس کی بیوی نے، اس کے 5 بچوں نے کلمہ پڑھ لیا، ان کے نام بدلے۔ دوسری ملاقات میں ہم گئے کہ پوچھا کہ کوئی تغیر آیا تو بدلاؤ، کہنے لگا تمہاری جو باتیں سنتا ہوں تو میرے ایمان میں بڑی ترقی ہوتی ہے، میں یہ دیکھو جبہ لے کے آیا، میری بیوی برقع لے کے آئی، تو میں نے اس کے بچے سے پوچھا، چھوٹا سا بچہ تھا، کہ تمہارا نام کیا ہے؟ ہم نے رکھا تھا، بولا میرا نام عثمان ہے۔ امت منتظر ہیں، ہم صلاحیتیں اس پر لگائیں، قوتیں اس پر لگائیں، جانا مال اس پر لگائیں، تو بڑے بڑے عزم کریں، بڑے بڑے والوں، چھوٹے چھوٹے عزم نہ، بڑے بڑے بڑے، جیب پر نہ بھروسہ ہو، غیب پر بھروسہ، نظر پر بھروسہ نہ ہو، اللہ پر، اللہ، ہمیں تو اللہ لے کے جائے گا ملکوں میں، اللہ۔ میواتیوں نے 4 آنے 2 آنے لے کے ہوکے بھی کے کام کیا شروع میں، وہی میواتی 12.5 لاکھ خرچے پر کھڑے ہوئے، ایک گھر کے 5 لاکھ خرچے پر 3 افراد کھڑے اور جماعت میں وقت لگاتے ہیں، وہ میواتی۔ تو اللہ نے ہمیں صلاحیتیں دی، قوتیں دی، جانا مال دیا، تو اس پر ہم ذمہ داریوں پر، تقاضوں پر خرچ کریں، بڑی بڑی نیتیں کریں، بڑے بڑے عزم کریں ملکوں میں، بڑے بڑے۔ امت منتظر ہے، منتظر ہے کہ تمہارے پاس کلمہ ہے ہندوستان والوں، کہ تم ہمیں کلمہ نہیں بھیج سکے، کلمہ۔ جرمن کے لوگوں نے کہا کہ ہم نے کتنا کو بنا کے تمہیں چین جاپان کے راستے سے بھیجا، تمہارے پاس ہندوستان والوں کلمہ تھا کہ تم کلمہ بھی نہ بھیج سکے، تو ہم تو کلمے کو لے کے کھڑے ہوں، کلمے کو زندہ کرنے کے لیے، ایمان کی اور پوری انسانیت کی سلامتی کے لیے، تو انشاءاللہ ہمت کریں، ہمت، بڑی بڑی نیتوں کے ساتھ، بڑے بڑے خرچ کے ساتھ، کھلے خرچ کے ساتھ نیتیں کریں انشاءاللہ۔ اس کے لیے فرمائیں مہاتما کے لیے